وہ ایک جوان کا بیان ہے، ایک دن میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی اور بڑی بے چینی سی اور دل تڑپنے لگا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ خیر میں نے اپنے جو ہے نا وہ گھر میں جو ہمارا رواج ہے ٹی وی کو آن کیا کہ اس ٹی وی پہ کوئی جو ہے نا ایسی چیز دیکھیں گے جس سے مجھے سکون آ جائے۔ ہمارا معاشرہ بھی تو ایسا ہے، ہم بھی تو ایسے فلسفیوں کے پاس بیٹھنے لگے جنہوں نے ہمیں بتائی یہ دیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ نہ تو ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے، نہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ مجھے بتائیے کیا موسیقی کی اندر روح کی غذا ہے؟ نہیں ہو بھائی، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو میرا قرآن پڑھا کرو۔ لیکن ہمارا ماحول کچھ ایسا ہے، ہمیں تربیت کچھ ایسی مل رہی ہے، گھر کے اندر ہمارا ماحول کچھ ایسا بن گیا۔ تو اس جوان نے کہا میں نے ٹی وی کو آن کیا کہ یہاں سے کچھ دیکھوں گا، جو کھیل کود، جو تماشا، جو ڈرامے۔ تو کہنے لگا جیسے لگایا میرے دل کی بے چینی اور بڑھنے لگی۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو ٹیلی فون کیا کہ آؤ میرے پاس، میرے دل کو کچھ مسئلہ ہو چکا ہے۔ تو میرے دوست میرے پاس آئے تو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر کا آج کل جو ہے وہ ٹیسٹ لیے گئے، چیک کیا تو بتایا گیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ٹھیک ہے، آپ کے دل کی رفتار ٹھیک ہے، آپ کے پورے جسم کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ جس سے ہم آپ کا علاج کر سکیں۔ تو وہاں سے نکلے، اب کیا کریں؟ اب جیسے دوست ویسا ماحول ویسی باتیں۔ تو ایک نے کہا کہ چلو ہم کسی ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب وہ ایک ہوٹل کا رخ کیا، کھانا سامنے پک کے آ گیا، سارے دوست کھا رہے ہیں، لیکن وہ جوان کہتا ہے کہ بے چینی اتنی بڑی جا رہی تھی کہ ایک لقمہ تو کیا پانی کا گھونٹ بھی میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ اب کیا کریں؟ میرے سارے دوست میں بس ہو گئے۔ کسی نے کہا چلو چل کے سو جاتے ہیں، نیند کی گولی لے لو، صبح اٹھو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن میری بے قراری ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دوست نے کہا یار علماء سے سنا ہے جب کہیں سے بھی سکون نہ ملے تو پھر اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر یا نماز پڑھو یا پھر قرآن پڑھنے لگ جاؤ تو اللہ زندگی کا سکون عطا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے تو کبھی مسجد میں آئیے تو صحیح، باوضو ہو کر بیٹھیے تو صحیح، 2 رکعت نماز کی نیت باندھیے تو صحیح، قرآن کو کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر ذرا اس کی تلاوت کیجیے تو صحیح، ذرا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیے تو صحیح۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو زبان پہ آ جائے تو گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ لمحوں کے اندر شفا عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا ماحول کچھ ایسا ہے۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں مسجد آیا، جب میں مسجد آیا تو وہاں ایک بچہ تھا جس کی عمر کوئی 12-14 سال ہے، اور وہ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، میں نے اپنی والدہ کی دوائی لے کر آنی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 10,000 روپے دے دے، میں نے اپنی والدہ کے لیے دوائی لے کر آنی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے میں وضو کر کے نماز پڑھنے ہی والا تھا کہ اس بچے کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، میرے ہاتھ رک گئے، میرے لفظ رک گئے۔ میں اس بچے کے پاس آیا، میں نے اپنا جو ہے نا وہ جیب سے 10,000 روپے نکالے اور اس بیٹے کو دیے، کہا بیٹا یہ 10,000 روپے لے لو، جاؤ اپنی والدہ کے لیے دوائی لے کر آؤ۔ ساتھ میں نے اپنا کارڈ نکالا اور کہا بیٹا یہ رکھ لو، اس پہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ میرے آفس دفتر کا پتہ ہے، پھر کبھی ضرورت پڑ جائے تو دائیں بائیں نہ جانا، میرے پاس آ جانا یا مجھے ٹیلی فون کر لینا، میں تیرے تک پیسے پہنچا دوں گا۔ تو اس بچے نے جواباً جو کہا، اس نے کہا بھائی جان یہ آپ اپنا کارڈ اپنے پاس رکھیے، آج ضرورت تھی تو میں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جب کل کو ضرورت پڑے گی میں دنیا داروں کو تلاش کیوں کروں، میں اس کی چوکڑ پہ آؤں گا جس نے آج تجھے میرے کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ 10,000 روپے کیا دیے، مجھے اسی وقت آنن فانن میرا دل وہ اطمینان میں آ گیا، مجھے سکون ملنے لگا، تو میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ تو اگر ہم لوگ آج بھی
ان حکمت والے کاموں کو اپنائیں گے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے جلد بازی میں، اور ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، آج کل کے دور میں فیس بک پر کسی نے ہمارے خلاف ایک پوسٹ لگائی تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں اس کے خلاف لکھتے، یہاں تک کہ اس کو جواب دینے میں ہم اپنے کتنے دن صرف کر بیٹھتے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے تحفے میں آپ کو چھری پیش کی کہ حضور اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے میاں تیرا شکریہ، لیکن اس تحفے کی بجائے تو ہمیں سوئی دھاگا لا کے دیتا کہ ہم یہاں لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حکمت والی باتوں کو اپنائیے، اسی کے اندر ہمارا بھلا ہے۔ وہ ایک بزرگ شاعر حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ اپنے مریدین سے بات فرما رہے تھے تو فرمانے لگے شمع کی طرح بنو، اور پھر فرمایا شمع کی طرح نہ بنو۔ تو مریدین میں سے، پڑھنے والوں میں سے، شاگردوں میں سے کسی نے کہا حضور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ فرما رہے ہیں شمع کی طرح بنو اور ساتھ فرما رہے ہیں شمع کی طرح نہ بنو، تو اس کی وضاحت تو کیجئے۔ تو فرمانے لگے شمع کی طرح بنو سے مراد یہ ہے کہ شمع جب جلتی ہے تو اپنے ماحول کو روشن کر دیتی ہے، تم شمع کی طرح بن جاؤ، یعنی اتنے خوبصورت بن جاؤ کہ تمہاری زندگی سے لوگوں کو سکون مل جائے۔ اور کہا شمع کی طرح نہ بنو، تو پوچھا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ شمع خود جلتی ہے، اپنے ماحول کو روشن کرتی ہے، لیکن خود اندھیرے میں رہ جاتی ہے۔ شمع کی طرح بنو کہ اپنے ارد گرد کو خوشبودار کر دو، اپنے ارد گرد کو روشن کر دو، اور شمع کی طرح نہ بنو کہ خود اندھیرے میں نہ رہ جاؤ۔ اچھے اخلاق اپنانے چاہیے اور اچھے اخلاق کو بانٹنا چاہیے، نہ کہ خود اندھیرے میں رہ جائیں۔ آج کے اس دور میں اگر میں کسی کو پریشان کر کے آیا ہوں تو پھر بھول جاؤں کہ مجھے کوئی سکون مل جائے گا، میں کسی کا مال نہ حق کھا کے آیا ہوں تو بھول جاؤ کہ مجھے سجدوں کے اندر کوئی لذت مل جائے گی، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو بھول جاؤ کہ میں حج کرنے گیا ہوں، مجھے اس کا بھی کوئی اجر مل جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کا مال نہ حق ہضم کرنے کے لیے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے جب جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے کہ اللہ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا سا مال بھی ہو تب بھی یہ حکم ہے؟ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے ہاں اگر پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی بھی چھپائی تو اللہ پھر بھی تم پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو اچھا کیجئے اور اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے، اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں سے لوگوں کے دلوں کو چیر نہ دیجئے بلکہ اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں سے خوشیاں بانٹیے اور لوگوں کے اندر سکون بانٹیے۔ اس بے سکون سے ماحول میں جس کے اندر عجیب سی ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو پھر قرآن کے دامن میں آنا ہوگا، حضور کے فرمان کے دامن میں آنا ہوگا۔ جب ہم قرآن سے حکمت والی باتیں لیں گے، حدیث رسول سے حکمت والی باتیں لیں گے تو پھر یہ زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ مرنے کے بعد والی زندگی کا بھی ہمیں سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنا نصیب فرمائے۔